قربانی میں امت مسلمہ کو ہر بال کے بدلے نیکی۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل اور سنن ابن ماجہ شریف اور مشکات شریف میں روایت ہے، ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بکل شعرۃ حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی ہم جو بکرا بکری خصی دمبا دمبی گائے بھینس وغیرہ کی قربانیاں کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد کریم تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، یعنی قربانی یہ آپ کا طریقہ ہے۔ قربانی در حقیقت طریقہ ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی فطرت ثانیہ ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء کرام کے طریقے کو فطرت کہا جاتا ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ کو افعال مبارکہ کو افعال حسنہ کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان کی سنت ہے، یہ ان کی فطرت ہے، یعنی ان کی پیدائشی یہ عادت ہے راہ خدا میں قربانی دینا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ٹھیک ہے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا مبارک طریقہ ہے کہ انہوں نے قربانی اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے شروع کیا اور زندگی بھر قربانی دیتے رہے، تو یہ ان کا مبارک عمل ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، ہم قربانی دیں گے، ہم قربانی کریں گے، یعنی بکری بکرا خصی گائے بھینس دمبا دمبی اونٹ اور بھیڑ بکری، اگر ان کی قربانیاں ہم دیں گے تو ہمیں کیا نفع ملے گا، ان قربانیوں میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یاد رکھو ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے عوض۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ فرمایا، ہر بال کے عوض
نیکی ہے، ثواب ہے، یعنی ان گنت بال تو ان گنت نیکی، یعنی تمہاری قربانیاں ضائع نہیں ہوگی۔ قربانی جس کے گوشت کو تم کھاؤ گے، ماں باپ بیوی بچوں کو کھلاؤ گے اور اپنے عزیز و اقارب کو کھلاؤ گے اور فقراء اور مساکین کو کھلاؤ گے، حاجت مندوں کو کھلاؤ گے، تو قربانی کے گوشت تو بڑے عظیم ہیں، لیکن قربانی کے جو کھر ہیں اور جو سینگ ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ بال جو چمڑے کو پکانے میں ضائع کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، تو وہ ان گنت بال اس کا بھی تمہیں صلہ ملے گا کہ ہر بال یعنی معمولی بال اور ہر بال کے بدلے تمہیں بڑی نیکی ملے گی، کیوں کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ میں جو شعرتن ہے اس پر جو تنوین ہے وہ تحقیر کی ہے، یعنی معمولی سے معمولی بال پر اور اس کے عوض حسنہ بڑی سے بڑی نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ ہی چلا کہ قربانی کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو بکرا بکری گائے بھینس اونٹ کے بالوں کی باتیں ہیں، لیکن دمبا دمبی اور بھیڑ نر ہو یا مادہ ان کے بال تو بہت ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بارگاہ نبوی میں عرض کیا، فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، پھر دمبے میں ہمیں کیا اجر ملے گا، ان کے تو بال اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصَّوْفِ حَسَنَةٌ، یاد رکھو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کے کرم کی انتہا نہیں ہے۔ تم کیوں تعجب کھا رہے ہو کہ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دے گا قربانی کرنے والے کو؟ تو پھر دمبے اور دمبی اور بھیڑ کے اوپر تو بہت بے شمار ان گنت بکرا بکری کے مقابلے میں بال ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ اس کے بالوں کے بدلے میں بھی ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا، یقیناً اللہ بڑا کریم ہے، گھبراؤ مت، یقیناً اللہ اپنے کرم کے خزانے سے دمبا دمبی بھیڑ اور بھیڑی کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کی بڑی عظمت ہے، اور یاد رکھیے قربانی کی قیمت یا بازار سے گوشت خرید کر اگر کوئی صدقہ دے کر یہ سوچے کہ قربانی کے درجے کو ہم پہنچ گئے، تو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ تم نے قربانی کے بدلے ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کر دیا، چاہے غریب کی شادی کی شکل میں کہ کہیں بیوہ اور یتیم کی مدد کی شکل میں، یا تم نے بازار سے کنٹلوں گوشت لا کر دے دیا، لیکن یاد رکھو تم قربانی کے جانور کے بال کہاں سے لاؤ گے؟ بال تو تم لا نہیں سکتے ہو، وہ بال جو ان گنت ہیں، بے حد اور بے حساب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام صدقات، خیرات، عطیات سے بہتر قربانی ہے۔ اللہ کو قربانی کے دنوں میں قربانی پسند ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی اور کوئی دوسرا کام ان دنوں میں کیا تو آپ کو قربانی کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو آپ نوٹ کر لیں، اور یقیناً اللہ نے اگر آپ کو مالک نصاب بنایا ہے، غنی بنایا، امیر بنایا، تو آپ ضرور قربانی کیجئے۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مسلمان بہت غریبی سے جھوجھ رہے ہیں، تو آپ قربانی کا گوشت
انہیں کھلا کر اور ڈھیروں ثواب حاصل کیجئے۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ قربانی کا جانور رکھ کر نہیں کر پائیں، بہت مجبوری آ جائے اور کہیں سے روک لگ جائے تو دن میں نہیں کر سکتے، تو آپ رات میں قربانی روشنی میں، اجالے میں، آج روشنی اور لائٹ کا بہت انتظام ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر نہیں کر سکیں تو یاد رکھیے 10، 11، 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز کے بعد آپ پھر اس جانور کو یا اس جانور کی برابر قیمت کو صدقہ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو قربانی نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ اور یاد رکھیے قربانی کی کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ لاک ڈاؤن میں بھی آپ کسی بھی طرح سے قربانی کر لیں، اور اگر بکرا بکری خصی مہنگے ہیں تو آپ اس کی جگہ دمبا دمبی بھیڑ کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جو بھی جانور، اور خاص کر گورنمنٹ آف انڈیا نے جن جانوروں کی اجازت آپ کے شہر، آپ کے ملک میں دی ہے، ان جانوروں پر آپ قربانی کر کے اور اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کر لیں۔ آپ کو میں نے یہ حدیث مبارکہ مشکات المصابی، میرات المناجی، مشکات المصابی اور ابن ماجہ شریف وغیرہ سے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔